چومنا بھی ایک پہلے عبادت ہے، اور اس لیے کہ ہم اس چوکھٹ کو اس لیے چومتے، حتیٰ کہ ہے لکڑی، حتیٰ کہ ہے یہ پتھر، حتیٰ کہ ہے یہ سیمنٹ، حتیٰ کہ ہے یہ اینٹ، حتیٰ کہ ہے یہ کنکر و مٹی، لیکن ہر چیز کا جس سے نسبت ہو جایا کرتی ہے اس چیز کا مقام بلند بھی ہو جایا کرتا ہے، اور اس چیز کا مقام جو ہے گھٹ بھی جایا کرتا ہے۔ اور یہی ایک پتھر اپنے مکان میں لگا لو، لیکن میاں اسے آپ چوم نہیں سکتے، کہ اسی لیے اس پتھر کا مقام جو ہے گھٹا ہوا ہے۔ اس پتھر کو اپنے پیروں سے آپ رونتے، اور اس پتھر کو اگر سے نسبت ہو گئی تو اللہ کے ایک ولی سے ہو گئی، لہذا اس پتھر کا مقام بلند ہو گیا۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ زندگی کے تو قریب 32 سال کی زندگی تو میں نے پوجا پاٹ کے اندر گزاری، مندروں کے اندر گزاری، شنکھے میں نے بجایا، گھنٹے میں نے بجایا، درگا اور دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے پیشانی کو شیش کو میں نے جھکایا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کوئی ڈسپلن نہیں، اس قوم میں، اس دھرم میں، اس مذہب کے اندر نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی قانون ہے۔ اور جس قوم کے اندر، جس دھرم میں، جس مذہب میں ڈسپلن نہ ہو، کوئی قوانین نہ ہو، کوئی ضوابط نہ ہو، تو وہ دھرم آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، وہ دھرم ترقی کر نہیں سکتا ہے۔ وہ دھرم کے اندر ایک لاہے وصول کی بنا پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھرم جو ہے ایک ایسے جو ہے آستک دھرم کی طرف، وہ تنزلی کی طرف جائے گا کہ وہ دھرم کبھی پنپ نہیں سکتا۔ اکثر بارہ میں یہ دیکھا کرتا تھا، میرے گھر ہی کے قریب مسجد، تو میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک ڈسپلن ہے، مسلمانوں کے ہاں ایک سپہ سالار ہے۔ ایک سپہ سالار نے اگر پوری فوج کو حکم دے دیا کوئی مارچنگ کی، تو پوری فوج جو ہے اسی کے قدم کے اوپر، اور ایک ہی قدم پر، اور ایک ہی راستے پر، اور ایک ہی آواز پر پوری قوم جو ہے اور پوری فوج جو ہے چل پڑی۔ اور اگر سپہ سالار نے، کمانڈر نے حکم دے دیا رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، تو ساری فوج اپنی جگہ پر بالکل ساکت و ثابت ہو گئی۔ اگرچہ کمانڈر نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے بندوق کو جو ہے ریوالور کو زمین پر رکھ دو، تو ساری فوج نے اپنے بندوق کو زمینوں پر رکھ دی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ اس قوم کے اندر ڈسپلن ہے، اس قوم کے اندر ضوابط ہے، اس قوم کے اندر قوانین ہے، اس قوم کے اندر الہی عمل ہے، اس قوم کے اندر وصول ہے۔ اور جب اس قوم کے اندر وصول الہی عمل ہے اور ڈسپلن ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مذہب عالمگیر مذہب ہے۔ اور جب یہ مذہب ایک عالمگیر ہے تو اس مذہب کے اندر جو کتاب آئی، جو کتاب نازل ہوئی، جو کتاب بھیجی گئی، وہ بھی کتاب انٹرنیشنل کتاب ہے۔ وہ کتاب انٹرنیشنل کتاب ہے، اور انٹرنیشنل کتاب دوسری کسی کتابوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ انٹرنیشنل کتاب دوسری اور کسی اور کتابوں کی وہ محتاج نہیں ہوا کرتی۔ انٹرنیشنل دوسری اور کتابوں سے قوانین نہیں بناتی، انٹرنیشنل کتاب دوسری اور کتابوں سے ڈسپلن نہیں بناتی، بلکہ انٹرنیشنل سے دنیا کی ساری کتابیں جتنی ڈسپلن بنانا ہوتا ہے، جتنے قوانین مرتب کرنا ہوتا ہے، سارے کیا نام ہے، ساری قوم جو ہے ایک انٹرنیشنل کتاب سے اپنے قوانین کو اور ضوابط کو بناتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ یہودیوں نے اپنے قوانین کو بنایا تو میاں انٹرنیشنل کتاب سے بنایا، نزدیوں نے اگر بنایا تو انٹرنیشنل کتاب سے بنایا، اور بدھسٹوں نے بنایا تو انٹرنیشنل کتاب سے بنایا، اور کیا نام ہے جینیوں نے اگر بنایا تو انٹرنیشنل کتاب قرآن حکیم سے بنایا۔ تو جب ہمارا مذہب ایک عالمگیر مذہب، ہماری کتاب انٹرنیشنل کتاب، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھیجنے والے کا مقام کیا ہے۔ یعنی دو کا تو پتہ ہم نے لگا لیا کہ جو ہے آنے والی کتاب انٹرنیشنل کتاب، جو مذہب ہمارے اور آپ کے پاس، جس مذہب پر ہم اور آپ چلتے اور عمل کرتے ہیں،
وہ مذہب ایک عالمگیر مذہب ہے، لیکن اس عالمگیر مذہب کو بھیجنے والا، انٹرنیشنل کتاب کے بھیجنے والے کا مقام کیا ہے؟ تو توریت مقدس کے اندر اور انجیل مقدس کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ دس از اے گاڈ، یعنی ونلی دس از اے گاڈ، یعنی ایک وہی گاڈ ہے کہ جو کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو تین شخصیت کا تو ہم نے پتہ لگا لی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر بھیجنے والے کا مقام جو ہے دس از اے ونلی گاڈ، انٹرنیشنل کتاب، عالمگیر مذہب، تو یہ کتاب آئی کس کے پاس؟ اس کا کیا مقام ہوگا؟ یعنی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس منش کو منشتا کا درس اور اپدیش اور شکشا دینے کے لیے ایک نہیں بلکہ تمامی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آئے، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آئے، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، یعنی غرض کے تمامی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے۔ لیکن پھر ایک سوال اور یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسمبلیوں میں، پارلیمنٹوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی بھاشنوں میں یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمان ودیشی ہے، یہ مسلمان ودیشی اور ودیش سے آ کر کے ہندوستان میں آباد ہوا ہے، یہ مسلمان ہندوستان کا نہیں، یہ مسلمان یہاں کا رہنے والا نہیں، اس مسلمان کی پیدائش یہاں پر نہیں، اس مسلمان کا یہاں کوئی ورثہ نہیں ہے، اس مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مسلمان یہاں کی مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا، اس مسلمان کی خمیر یہاں کی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے تواریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، تم نے ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے، تم نے اگر تم ہسٹری کو اگر پڑھتے، تم تواریخ کو اگر پڑھتے تو تم کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میاں مسلمان یہاں کا اصل باشندہ ہے، مسلمان یہاں کا پیدا ہوا ہے، مسلمان کا یہاں پر جنم ہوا ہے، مسلمان کی یہ جنم بھومی ہے، اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اسی سراندیپ کے اوپر اتارے گئے، یعنی ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، یعنی لنکا کی سرزمین پر، یعنی سب سے پہلا رسول آ رہا ہے، سب سے پہلا نبی آ رہا ہے، خلیفۃ اللہ آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب سب سے پہلا نبی سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، سراندیپ کی پہاڑ پر تشریف لائے، سراندیپ کے اندر آپ اتارے گئے، سراندیپ کے اندر آپ براجمان ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم یہاں کے اصل باشندے، اور جو یہ کہتا ہے وہ اصل باشندہ یہاں کا نہیں۔ اور پھر دوسری دلیل آپ یہ لے لیجئے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے اگرچہ نبوت ملی، اگرچہ نبی اگر ملی، اگرچہ اعلان نبوت اگر فرما رہے تو سیدنا شیس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے، تو حضرت شیس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزار ہندوستان کے اندر اجودھیا کے اندر موجود ہے۔ تو جب ایک نبی ہندوستان میں آئے اور دوسرے نبی کا قبر ہندوستان کے اندر موجود ہے، تو اس سے بڑی زیادہ دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، ان تمامی نبیوں کا مقام کیا ہے، ان تمامی رسولوں کا مقام کیا ہے، جس کو انجیل مقدس ارشاد فرما رہی ہے کہ لوکل پرافٹ شپ،